عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا یقیناً اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کی آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے نظم پڑھی تھی، ہم پاکستانی بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیسن نمبر 8، جس کا ٹاپک ہے گلدستہ۔ کیا ٹاپک ہے؟ گلدستہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج 48 ہے یہ۔ شاعر کسی بھی زبان کی پہچان ہوتی ہے۔ شاعری کیا ہے؟ ایک انسان جو کچھ محسوس کرتا ہے، شاعر اس کو شعر میں پیش کر دیتا ہے۔ شعر کا انداز اگر اچھا ہو تو لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس کا اثر بھی قبول کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں شاعری موجود ہے۔ مقامی زبانوں میں لوک کہانیاں اور پرانے قصے نظموں میں بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوک کہانی، لوک کا مطلب ہوتا ہے پرانی کہانی، ٹھیک ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں، لوک کہانیاں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ پرانے قصے نظموں میں بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے شاعروں کے بارے میں پڑھیں۔ اگرچہ ان کے علاقے اور زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ان کا پیغام ایک ہے۔ در حقیقت یہ ایک ہی گلدستے کے رنگا رنگ پھول ہیں۔ تو گلدستہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک جس کو ہم انگلش میں بکے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اتنا سا ہوتا ہے بکے سا، ٹھیک ہے، جس میں مختلف قسم کے پھول آپ نے ساتھ ملائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہمارے پاس کون سے شاعر ہیں؟ سب سے پہلے ہیں رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ پشتو زبان کے مشہور شاعر رحمان بابا کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ وہ پشاور کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں بہادر کلی کے رہنے والے تھے۔ وہ انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اسی وجہ سے لوگوں میں بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت، انسانوں کی خدمت، بھلائی اور خیر خواہی پر زور دیا ہے۔ پشتو بولنے والوں میں رحمان بابا کو بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ لوگ آج بھی ان کے اشعار بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو شاعر تھے ان کا کیا نام ہے؟ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ آپ سے یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ رحمان بابا کون سی زبان کے مشہور شاعر تھے؟ تو وہ کون سی زبان کے؟ پشتو زبان کے، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس لیے انڈر لائن کر رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ جو امپورٹنٹ چیزیں وہ یاد رہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پشتو زبان کے مشہور شاعر کا کیا نام تھا؟ تو کیا نام تھا؟ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ جو پشتو زبان کے مشہور شاعر رحمان بابا تھے ان کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ کیا نام تھا؟ عبد الرحمن تھا، ٹھیک ہے۔ وہ پشاور کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں بہادر کلی کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ پشاور کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں واقع تھا، ٹھیک ہے۔ اس گاؤں کا کیا نام تھا؟ بہادر کلی نام تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اسی وجہ سے لوگوں میں بابا کے نام سے مشہور ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور آپ سے یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں کس چیز کا پیغام دیا؟ تو انہوں نے اپنی شاعری میں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت، انسانوں کی خدمت، بھلائی اور خیر خواہی پر زور دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پشتو بولنے والوں میں رحمان بابا کو بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ لوگ آج بھی ان کے اشعار بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 49 پہ۔ جی، یہ ہے پیج نمبر 49۔ اچھا، اس کے بعد کون سے ہیں؟ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے کون سے تھے؟ رحمان بابا، اور اب نیکسٹ کون سے شاعر ہیں؟ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی سندھی زبان کے مشہور شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مٹیاری کے قریب حالہ حویلی نام کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر کا زیادہ حصہ بٹ گاؤں میں گزرا، اسی نسبت سے بٹائی کہلاتے ہیں۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے سندھ کی لوک کہانیوں کو نظم کی شکل میں بیان کیا۔
ان نظموں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان کی شاعری عام و خواص پر اثر کرتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی برابر دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کی نظمیں آج بھی سندھی بچوں کو جھولے میں سنائی جاتی ہیں۔ ان کی شاعری سندھ کے گوشے گوشے میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی اور سنی جاتی ہے۔ گوشے گوشے، ٹھیک ہے، گوشہ گوشہ مطلب کونا کونا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ کون سے تھے ہمارے پاس دوسرے شاعر؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ ان کا کیا نام ہے؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ۔ اچھا، اب یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کون سی زبان کے مشہور شاعر ہیں؟ سندھی زبان کے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سندھی زبان کے مشہور شاعر کا کیا نام ہے؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کیا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سندھی زبان کے مشہور شاعر، ٹھیک ہے، کون ہے؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کون سی زبان کے مشہور شاعر ہیں؟ تو وہ سندھی زبان کے مشہور شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ مٹیاری کے قریب حالہ حویلی نام کے گاؤں میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی جو برتھ پلیس تھی، ان کی پیدائش کی جگہ کا کیا نام تھا؟ تو وہ مٹیاری کے قریب حالہ حویلی نام کے گاؤں میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ ان کی عمر کا زیادہ حصہ بٹ گاؤں میں گزرا، ٹھیک ہے۔ اسی نسبت سے بٹائی کہلاتے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ شاہ عبداللطیف بٹائی، ٹھیک ہے، بٹائی ان کے نام کے ساتھ کیوں لگتا ہے یا کس وجہ سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا جواب کیا ہوگا کہ ان کی عمر کا زیادہ حصہ بٹ گاؤں میں گزرا، اسی نسبت سے بٹائی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر شاہ عبداللطیف بٹائی نے سندھ کی لوک کہانیوں کو نظم کی شکل میں بیان کیا۔ ان نظموں میں اور شاہ عبداللطیف بٹائی نے اپنی شاعری کے ذریعے کس چیز کا پیغام دیا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی گئی، ٹھیک ہے۔ ان کی شاعری عام و خاص پر اثر کرتی ہے، مطلب ہر عام اور ہر خاص بندے پہ، ہر بندے پہ کیا کرتی ہے؟ اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اہم بات یہ کہ شاہ عبداللطیف بٹائی کے کلام میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی برابر دلچسپی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم تھے وہ بھی ان کی شاعری کو بڑے ذوق و شوق سے کیا کرتے ہیں؟ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی جو نظمیں آج بھی سندھی بچوں کو جھولے میں سنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی شاعری سندھ کے گوشے گوشے میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی اور کیا کی جاتی ہے؟ سنی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کون سے ہیں؟ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ کیا نام ہے؟ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا بلے شاہ پنجابی زبان کے نامور شاعر ہیں۔ نامور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشہور، ٹھیک ہے۔ نامور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشہور، نامور مشہور۔ بلے شاہ کا اصل نام سید محمد عبداللہ شاہ تھا، ٹھیک ہے۔ بلے شاہ کا اصل نام کیا تھا؟ سید محمد عبداللہ شاہ تھا۔ ان کا تعلق بہاول پور کے گاؤں اچ گیلانیہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا تعلق بہاول پور کے گاؤں اچ گیلانیہ سے تھا۔ بعد میں ان کا خاندان ساہیوال میں آباد ہو گیا۔ یہاں سے کچھ عرصے بعد بلے شاہ قصور آئے۔ ان کا تعلق مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا، ٹھیک ہے۔ بابا بلے شاہ کا تعلق جو مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا۔ بابا بلے شاہ نیک، عبادت گزار اور پرہیزگار انسان تھے۔ وہ فارسی اور عربی زبان بھی جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلایا ہے۔ بلے شاہ کا کلام کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ اہل پنجاب ان کی شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بابا بلے شاہ پنجابی زبان کے مشہور شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ سید محمد عبداللہ شاہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ان کا تعلق بہاول پور کے گاؤں اچ گیلانیہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ان کا خاندان ساہیوال میں آباد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بابا بلے شاہ قصور میں بھی کچھ عرصہ رہے، ٹھیک ہے۔ ان کا تعلق کون سے مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک نیک، عبادت گزار اور پرہیزگار انسان تھے، اور اس کے علاوہ وہ فارسی اور عربی زبان بھی جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس کون سے آ رہے ہیں؟ مست
तवक्कली रहमत उल्लाह अलैह, ठीक है। इसके बाद कौन से शायर हैं? मस्त तवक्कली रहमत उल्लाह अलैह, ठीक है। ये कौन सी ज़बान के हैं? बलोची ज़बान के मशहूर शायर मस्त तवक्कली का असल नाम तोक अली मस्त है, ठीक है। मस्त तवक्कली काहान शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर माड़िक बंद नामी इलाके में पैदा हुए। वो बचपन से बकरियां चराते रहे और इस पेशे पर हमेशा फ़ख्र किया करते। उन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने के साथ इंसानों से मोहब्बत का भी पैगाम दिया। इसके अलावा उन्होंने बलोच रवायात पर भी नज़में कही हैं। इसी वजह से उन्हें बुलबुल बलोचिस्तान के नाम से याद किया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या रखना है कि याद रखना है कि जो मस्त तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह थे वो कौन सी ज़बान के मशहूर शायर थे? वो बलोची ज़बान के मशहूर शायर थे, ठीक है। और इनका असल नाम क्या था? इनका असल नाम तोक अली मस्त है, ठीक है। इनका असल नाम तोक अली मस्त है और ये मस्त तवक्कली कहान शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर माड़िक बंद नामी इलाके में पैदा हुए, ठीक है। और वो बचपन से वो क्या काम करते थे? वो बचपन से बकरियां चराते रहे और इस पेशे पर हमेशा उन्होंने फ़ख्र किया, ठीक है। और उन्होंने अपनी शायरी में किस चीज़ का पैगाम दिया कि उन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने के साथ इंसानों से मोहब्बत का भी पैगाम दिया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बलोच रवायात पर भी नज़में कही। इसी वजह से उन्हें किस नाम से याद किया जाता है? उन्हें बुलबुल बलोचिस्तान के नाम से याद किया जाता है, ठीक है। उन्हें किस नाम से याद किया जाता है? उन्हें बुलबुल बलोचिस्तान के नाम से याद किया जाता है, ठीक है। अब पेज नंबर 50 पे आ जाए। अच्छा, पेज नंबर 50 पे अब इसके बाद कौन सी है? लिल्ला आरफा रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। लिल्ला आरफा रहमतुल्लाह अलैह। लिल्ला आरफा श्रीनगर से 30 मील दूर यांदरन गांव के एक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुई। जवानी में इस्लाम की तरफ माइल हुई और इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद उन्होंने ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारा और शायरी शुरू कर दी। लिल्ला आरफा ने इंसानों से मोहब्बत, भाईचारे, मसावात और अदल इंसाफ को अपनी शायरी का मौजू बनाया। लिल्ला आरफा कश्मीरी ज़बान की पहली सूफ़ी शायरा हैं। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी इनके कलाम में दिलचस्पी लेते हैं, ठीक है। तो लिल्ला आरफा ये किस गांव में पैदा हुई? ये एक हिंदू ख़ानदान में, ठीक है। और गांव कौन सा था? लिल्ला आरफा श्रीनगर से 30 मील दूर यांधरन गांव के एक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुई, ठीक है। ये पहले हिंदू थी, ठीक है। जवानी में इन्होंने इस्लाम कब कबूल किया? इन्होंने जवानी में इस्लाम की तरफ माइल हुई और इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत और में गुजारा और शायरी शुरू कर दी, ठीक है। लिल्ला आरफा ने किस चीज़ का पैगाम दिया? इंसानों से मोहब्बत, भाईचारे, मसावात और अदल इंसाफ को अपनी शायरी का क्या मौजू बनाया, ठीक है। उन्होंने इंसानों से मोहब्बत, भाईचारे, मसावात, बराबरी और अदल इंसाफ का पैगाम दिया, ठीक है। लिल्ला आरफा कश्मीरी ज़बान की पहली सूफ़ी शायरा हैं, ठीक है। पहली सूफ़ी शायरा हैं कश्मीरी ज़ुबान की, ठीक है। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी इनके कलाम में दिलचस्पी लेते हैं, ठीक है। मुसलमानों के अलावा जो हिंदू हैं वो भी इनके कलाम में, इनकी शायरी में दिलचस्पी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है बाबा चिलासी दामत बरकतुहू, ठीक है। शिना ज़बान के मशहूर शायर और सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा चिलासी का असल नाम ग़ुलामुन नसीर है, ठीक है। इनका असल नाम क्या था? बाबा चिलासी का ग़ुलामुन नसीर नाम था, ठीक है। ग़ुलामुन नसीर वो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिलास के एक नवाही गाँव पनोई थक में पैदा हुए। वो दीनी अलूम में महारत रखते हैं। उन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाने और दीन पर अमल करने की तालीम दी है। उन्होंने 5 ज़बानों शिना, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और पश्तो में शायरी की है, लेकिन शिना ज़बान में शायरी ही उनकी असल पहचान बनी। शिना ज़बान में उनकी शायरी की 2 किताबें छप चुकी हैं। रेडियो पाकिस्तान से इनका कलाम एक तवील अरसे से नशर हो रहा है। लोग इनकी शायरी को पसंद करते हैं और इल्म, तकवा और परहेज़गारी की वजह से इनका बेहद एहतराम करते हैं। तवील का क्या मतलब होता है? तवील का मतलब होता है लंबा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम, ठीक है। तवील अरसे मतलब काफ़ी लंबा अरसा, ठीक है। तो बाबा चिलासी जो हैं ये कौन सी शिना ज़बान के मशहूर शायर हैं, ठीक है।
اور ان کا اصل نام کیا ہے؟ غلام النصیر ہے، ٹھیک ہے۔ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس کے ایک نواحی گاؤں پنوئی تھک میں پیدا ہوئے۔ وہ دینی علوم میں مہارت رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے اور دین پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے 5 زبان، ٹھیک ہے، انہوں نے 5 زبانوں میں شاعری کی، شنا، عربی، فارسی، اردو اور پشتو میں شاعری کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو شنا زبان میں شاعری کی یہی ان کی اصل پہچان بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شنا زبان میں ان کی شاعری کی 2 کتابیں چھپ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ ریڈیو پاکستان سے ان کا کلام ایک طویل عرصے سے نشر ہو رہا ہے۔ لوگ ان کی شاعری کو بے حد پسند کرتے ہیں اور علم، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے یہ سوال جواب بھی کریں گے، الفاظ معنی اور کیا کہتے ہیں کہ خلاصہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کو یاد رہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا یقیناً اس کی آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور اس کی آپ نے پریکٹس بھی کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا، ہم نے جو ریڈنگ کی تھی اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کو یاد رہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیج نمبر آپ آ جائیں جی 48 پہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ گلدستہ، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی، آج ہم اس کا خلاصہ بھی کریں گے، الفاظ معنی اور باقی کی چیزیں بھی دیکھیں گی۔ اچھا، آج یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے پسندیدہ شاعر کا نام بتانا ہے، جیسے مجھے علامہ محمد اقبال میرے پسندیدہ شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح سے اس کا جواب لکھیں گے۔ آپ کیا لکھیں گے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ آپ لکھیں گے علامہ محمد اقبال، ٹھیک ہے۔ اپنے صوبے کے کسی ایک شاعر کا نام بتائیں، تو آپ جس صوبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے صوبے کے کسی بھی شاعر کا نام بتائیں۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ کیا نام ہے؟ بابا بلے شاہ۔ اگر آپ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ بابا بلے شاہ کا نام، یا آپ کا جو بھی صوبہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے صوبے کے شاعر کے بارے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ بابا بلے شاہ، یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے، ٹھیک ہے، اگزامپل دی ہے کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ اچھا بچوں، تو ہم لوگوں نے شاعری کے بارے میں پڑھا، ہم لوگوں نے یہاں پہ کچھ کیا تھے، شاعر تھے، ان کے بارے میں پڑھا، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ بیسکلی شاعری کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی زبان کی کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعری کیا ہے؟ ایک انسان، یہ دیکھیں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ شاعری کیا ہے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ ایک انسان جو کچھ محسوس کرتا ہے، شاعر اس کو شعر میں پیش کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی جو بھی فیلنگز ہوتی ہیں، جو وہ سوچتا ہے یا جو وہ محسوس کرتا ہے، وہ اس کو شعر کے ذریعے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر شعر کا انداز لوگوں کو اچھا لگے، ان کو پسند آ جائے تو وہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، اور جو شاعر جو اس شعر کے ذریعے، ٹھیک ہے، جو ان اشعار کے ذریعے پیغام دے رہا ہوتا ہے اس کا اثر بھی قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دنیا کی ہر زبان میں شاعری موجود ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی ہر زبان میں شاعری موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے پاکستان کے کچھ مختلف علاقوں کے شاعروں کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کون سے تھے؟ رحمان بابا، ٹھیک ہے۔ اچھا، رحمان بابا کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ یہ پشتو زبان کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا اور وہ پشاور کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں بہادر کلی کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا کہ وہ انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں میں بابا کے نام سے مشہور ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنی شاعری میں کس چیز کا پیغام دیا کہ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے محبت، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے محبت، انسانوں کی خدمت، بھلائی اور خیر خواہی پر زور دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 3 چیزوں کا پیغام دیا، ایک اللہ تعالیٰ سے محبت، انسانوں کی خدمت، بھلائی اور خیر خواہی پر زور دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پشتو بولنے والوں میں رحمان بابا کو بڑی مقبولیت حاصل ہے، لوگ آج بھی ان کے اشعار بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس پہلے کون سے تھے؟ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 49 پہ۔
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन से थे, हमने किन के बारे में पढ़ा था, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कौन सी ज़ुबान के शायर थे, सिंधी ज़ुबान के, ठीक है। कौन सी ज़ुबान के, सिंधी ज़ुबान के शायर थे, ठीक है। अच्छा, अब उनका गाँव कौन सा था कि वो मटियारी के करीब हाला हवेली नाम के एक गाँव में पैदा हुए, ठीक है। अच्छा, इनकी उम्र का ज़्यादा हिस्सा बिट गाँव में गुजरा, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनके नाम के साथ भिटाई लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अच्छा, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने सिंध की लोक कहानियों को नज़्म की शक्ल में बयान किया। लोक मतलब पुरानी कहानियाँ, ठीक है। अच्छा, और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी कह सकते हैं कि अपनी शायरी में अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और रहमत पर भरोसा करने की तालीम दी, ठीक है। और उनकी जो शायरी थी वो हर बंदे पर असर करती थी, ठीक है। और सबसे अहम बात यह है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो कलाम में, उनकी शायरी में मुसलमानों के अलावा जो गैर मुस्लिम थे वो भी दिलचस्पी लेते थे, ठीक है। ये थे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। अच्छा, बाबा बुल्ले शाह कौन सी पंजाबी ज़ुबान के मशहूर शायर हैं, ठीक है। रहमान बाबा पश्तो ज़ुबान के मशहूर शायर थे, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंधी ज़ुबान के मशहूर शायर हैं, और बाबा बुल्ले शाह पंजाबी ज़ुबान के मशहूर शायर हैं। नामवर का क्या मतलब होता है, मशहूर, ठीक है। मैं यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे लिख लेती हूँ, मशहूर। नामवर का क्या मतलब होता है, मशहूर, ठीक है। अच्छा, बाबा बुल्ले शाह का असल नाम क्या था, उनका असल नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह था, ठीक है। क्या नाम था, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह था। और उनका ताल्लुक़ बहावलपुर के गांव उच्च गिलानिया से था, ठीक है। उनका ताल्लुक़ कहाँ से था, बहावलपुर के गांव उच्च गिलानिया से उनका ताल्लुक़ था, ठीक है। बाद में उनका ख़ानदान साहिवाल में आबाद हो गया, ठीक है। यहाँ से कुछ अरसे बाद बाबा बुल्ले शाह कसूर आए, ठीक है। वो एक बहावलपुर में भी कुछ वक्त उन्होंने गुजारा, फिर उसके बाद कुछ वक्त उन्होंने साहिवाल में गुजारा, फिर उसके बाद कुछ टाइम वो कसूर में भी रहे, ठीक है। अच्छा, अब इनका ताल्लुक़ किसके ख़ानदान से था, इनका ताल्लुक़ जो मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि बाबा बुल्ले शाह नेक, इबादत गुजार और परहेज़गार इंसान थे, ठीक है। वो फ़ारसी अरबी ज़ुबान भी जानते थे, ठीक है। वो फ़ारसी भी और अरबी ज़ुबान भी जानते थे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला की हम्द बयान की और लोगों को अल्लाह ताला की इताअत की तरफ बुलाया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन से हैं, मस्त तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। और ये कौन सी ज़ुबान के थे, ये बलोची ज़ुबान के मारूफ शायर हैं, ठीक है, मतलब मशहूर, ये बलोची ज़ुबान के मशहूर शायर, ठीक है। मस्त तवक्कली, इनका असल नाम क्या था, इनका असल नाम तोक अली मस्त है, ठीक है। इनका असल नाम क्या था, तोक अली मस्त, ठीक है। और मस्त तवक्कली कहाँ के रहने वाले थे, मस्त तवक्कली काहान शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर माड़िक बंद नामी इलाके में पैदा हुए, ठीक है। वो बचपन से बकरियां चराते रहे और इस पेशे पर हमेशा फ़ख्र किया करते थे। उन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने के साथ इंसानों से मोहब्बत का भी पैगाम दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बलोच रवायात पर भी नज़में कही हैं, इसी वजह से उन्हें बुलबुले बलोचिस्तान के नाम से याद किया जाता है। तो उन्हें बुलबुले बलोचिस्तान के नाम से क्यों याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने बलोच रवायात पर भी नज़में कही हैं, ठीक है। और उन्हें किस नाम से याद किया जाता है, बुलबुले बलोचिस्तान के नाम से याद किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पेज नंबर 50 पे आ जाएँ। अच्छा, इसमें हमने पेज नंबर 50, अच्छा, इसमें हमने हमारे पास 2 शायर थे। एक सबसे पहले कौन सी है, लिल्ला आरफा रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। लिल्ला आरफा ये थी श्रीनगर से 30 मील दूर यांद्रन गांव के एक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुई, ठीक है। तो वो पहले क्या थी, वो हिंदू थी, ठीक है। फिर जवानी में वो जब जवान हुई तो फिर वो इस्लाम की तरफ माइल हुई, उनकी इंटरेस्ट उनको इस्लाम में दिलचस्पी पैदा हुई। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारा और शायरी शुरू कर दी, ठीक है। और लिल्ला आरफा ने किस चीज़ का पैगाम दिया था अपनी शायरी में, इंसानों
से मोहब्बत, भाई चारे, मसावत और अदल व इंसाफ का पैगाम दिया था, ठीक है। और जो लिल्ला आरफा हैं वो कश्मीरी ज़ुबान की पहली सूफ़ी शायरा हैं, ठीक है। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी इनके कलाम में दिलचस्पी लेते हैं, मतलब वो भी हिंदू भी इनकी शायरी में दिलचस्पी लेते थे। अच्छा, उसके बाद बाबा चिलासी दामत बरकातहू, ठीक है, ये शिना ज़बान के मशहूर शायर हैं, ठीक है। और इनका असल नाम क्या था? गुलामुन नसीर है, ठीक है। वो कहाँ के रहने वाले थे? वो कहाँ पैदा हुए? वो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिलास के एक नवाही गांव पनोइथक में पैदा हुए, ठीक है। वो दीनी उलूम में महारत रखते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाने और दीन पर अमल करने की तालीम दी, ठीक है। अच्छा, उन्होंने 5 ज़बानों में शायरी की। पहली कौन सी है? शिना, दूसरी अरबी, फ़ारसी, उर्दू और पश्तो, ठीक है। 5 ज़बानों में शायरी की। लेकिन जो शिना ज़बान में शायरी ही उनकी असल पहचान बनी, ठीक है। वो किस वजह से मशहूर हुए? वो शिना ज़बान में जो उन्होंने शायरी की वो उस वजह से मशहूर हुए, ठीक है। अच्छा, और शिना ज़बान में उनकी शायरी की 2 किताबें छप चुकी हैं, ठीक है। 2 किताबें उनकी छप चुकी हैं, शाया हो चुकी हैं। रेडियो पाकिस्तान से इनका कलाम एक तवील अरसे से नशर हो रहा है। तवील मतलब लंबा अरसा। लोग इनकी शायरी को बहुत पसंद करते हैं और इल्म, तकवा और परहेजगारी की वजह से इनका बेहद एहतराम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक परहेजगार इंसान है। अच्छा, अब ये हो गई है जनाब हमारी रीडिंग। तो अब मैं आपको खुलासा बयान कर देती हूँ, आपने वो गौर से सुनना है, ठीक है। तो खुलासे के बारे में तो मैंने आपको बताया कि किसी भी कहानी को या किसी भी तहरीर को आप शॉर्टली छोटा करके जो बयान करते हैं वो खुलासा होता है, ठीक है। शायरी मैं खुलासा स्टार्ट कर रही हूँ, आपने गौर से सुनना है ताकि आप एक ही बार मुझे आप गौर से सुने और आपको वो तैयार हो जाए। शायरी जिस ज़बान में की जाए एक पहचान बन जाती है। मुख्तलिफ शायरों ने अपनी इलाकाई ज़बान में शायरी की है। एक इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो कुछ भी क्या करता है, महसूस करता है, शायर इस शेर में इसको शेर में डाल कर हमारे सामने ले आता है। शेर लिखने का अंदाज़ अच्छा हो तो लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, शायरी का असर भी कबूल करते हैं। दुनिया की हर ज़बान में शायरी की गई है। रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह पश्तो ज़बान के शायर हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंधी ज़बान के मशहूर शायर हैं। बाबा बुल्ले शाह का ताल्लुक़ पंजाब से है। मुस्तवकली ने बलोची ज़बान में शायरी की। लिल्ला आरफा कश्मीरी ज़बान की शायरा हैं। बाबा चिलासी का ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। इन सब शायरों ने अपनी अपनी ज़बानों में शायरी बेहतरीन शायरी की, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी इसका खुलासा लिख सकते हैं, ठीक है। आपने ऐसे ही लिखना है, मैं रिपीट कर देती हूँ। शायरी जिस ज़बान में की जाए एक पहचान बन जाती है। मुख्तलिफ शायरों ने अपनी इलाकाई ज़बान में शायरी की है। एक इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो कुछ भी महसूस करता है, शायर इसको शेर में डालकर हमारे सामने ले आता है। शेर लिखने का अंदाज़ अच्छा हो तो लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, शायरी का असर भी कबूल करते हैं। दुनिया की हर ज़ुबान में शायरी की गई है। रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह पश्तो ज़बान के शायर हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सिंधी ज़बान के मशहूर शायर हैं। बाबा बुल्ले शाह का ताल्लुक़ पंजाब से है। मुस्तवकली रहमतुल्लाह अलैह ने बलोची ज़बान में शायरी की है। लिल्ला आरफा रहमतुल्लाह अलैह कश्मीरी ज़बान की शायरा हैं। बाबा चिलासी दामत बरकातहू का ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। इन सब शायरों ने अपनी अपनी ज़बानों में बेहतरीन शायरी की है, ठीक है जनाब। तो ये हो गई इसका खुलासा। अच्छा, अब हमसे यहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। उन्होंने कि हमने अभी इस सबक की, इस कहानी की हमने रीडिंग की है तो यकीनन हमें इनका जवाब भी आता होगा, ठीक है। तो आपने गौर से सुनना है। रहमान बाबा लोगों में बाबा के नाम से क्यों मशहूर हुए? तो बच्चों हमने पढ़ा था, पिछले पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 48 पे, ये देखें। ये सबसे पहले रहमान बाबा का है और वो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो इंतहाई नेक और परहेजगार इंसान थे, इसी वजह से लोगों में बाबा के नाम से मशहूर हुए। तो इसका क्या जवाब होगा कि रहमान बाबा इंतहाई नेक और परहेजगार इंसान थे, इसी वजह से लोगों में बाबा के नाम से मशहूर हुए। अच्छा, दूसरा सवाल है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई किस ज़बान के शायर थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पढ़ा, पेज नंबर 49 पे आ जाए। ये देखें, ये लिखा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई किस ज़बान के शायर थे? सिंधी ज़बान के शायर थे, ठीक है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई किस ज़बान के शायर थे? सिंधी ज़ुबान के क्या थे? शायर थे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है? मुस्तवकली को किस नाम से याद किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा
کہ مستوکلی کو بلبل بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور انہیں بلبل بلوچستان کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کیونکہ انہوں نے بلوچ روایات پر بھی نظمیں کہی. ٹھیک ہے، انہوں نے بلوچ روایات پر بہت سی نظمیں لکھی کہی، اس وجہ سے انہیں بلبل بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اچھا، لیلا عرفہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے کیا پیغام دیا؟ تو یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ لیلا عرفہ نے انسانوں سے محبت، بھائی چارے، مساوات اور عدل و انصاف کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب ہوگا کہ لیلا عرفہ نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، بھائی چارے، مساوات اور عدل و انصاف کا پیغام دیا. اچھا، اس کے بعد ہے کہ بابا بلے شاہ کہاں کہاں رہے؟ تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ بابا بلے شاہ بہاولپور، ساہیوال اور قصور میں رہے. ٹھیک ہے، 3 جگہوں پہ رہے. بابا چلاسی دامت برکاتہ نے کون کون سی زبانوں میں شاعری کی؟ تو یہ سامنے لکھا ہے کہ انہوں نے 5 زبانوں شینا، عربی، فارسی، اردو اور پشتو میں شاعری کی. ٹھیک ہے، اس کا جواب کس طرح سے لکھیں گے کہ بابا چلاسی دامت برکاتہ نے شینا، عربی، فارسی، اردو اور پشتو میں کیا کی؟ شاعری کی. ٹھیک ہے، انہوں نے 5 زبانوں میں شاعری کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی آسان سے ہم سے سوال پوچھے گئے. ٹھیک ہے، اس کے ہم نے جواب دیے ہیں. آج کے لیکچر میں اتنا ہی ہے. انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ اس کے الفاظ معنی بھی کریں گے. ٹھیک ہے، اور باقی یہ جو میں نے آپ کو ان سوالوں کے جواب بتائیں، یہ میں آپ کے لیے لکھ کے بھی لے کے آؤں گی تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے. پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے جواب آپ نے کس طرح سے دینے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے الفاظ معنی وغیرہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ کو اچھے سے تیار بھی ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو میں نے آپ کے لیے کچھ الفاظ معنی لکھے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم نے جو ریڈنگ کی تھی اس میں کچھ الفاظ معنی تھے. یہ میں آپ کے لیے اس لیے لکھ کے لے آئی ہوں تاکہ آپ کو اگر آپ اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں یا آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے، سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ پیش کرنا. پیش کرنا مطلب ظاہر کرنا، دینا. ٹھیک ہے، پیش کرنا، ظاہر کرنا، دینا. ٹھیک ہے، اس کے 2 میننگز ہیں. لوک کہانی. لوک کہانی پرانی کہانی. ٹھیک ہے، لوک کہانی وہ ہوتی ہیں جو لوک کہانیاں مطلب جو آپ کے آباء و اجداد مطلب آپ کے گرینڈ فادرز، اچھا گرینڈ مدرز، وہ آپ کو کہانی سناتے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی اس کا پروف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ لوگ کہانی سے ہم پرانی کہانی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے پرہیزگار. پرہیزگار کا کیا مطلب ہے؟ متقی، نیک. ٹھیک ہے، اس کے بھی 2 مطلب لکھے ہیں میں نے. پرہیزگار کا کیا مطلب ہے؟ متقی، نیک. مقبولیت. مقبولیت کا کیا مطلب ہے؟ مشہوری. مقبولیت، مشہوری. گوشے گوشے، کونے کونے. گوشے گوشے کا کیا مطلب ہے؟ کونے کونے. مائل، راغب. مائل کا کیا مطلب ہے؟ راغب. انداز، طریقہ. انداز کا کیا مطلب ہے؟ طریقہ. قصے، کہانیاں. قصے، کہانیاں. خیر خواہی. خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے بھلائی. ٹھیک ہے، کسی کی بھلائی چاہنا. نسبت، تعلق. نسبت کا کیا مطلب ہے؟ تعلق. اطاعت، فرما برداری. اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ فرما برداری. عدل، انصاف. عدل کا کیا مطلب ہے؟ انصاف. تقوی، پرہیزگاری. تقوی کا کیا مطلب ہے؟ پرہیزگاری. ٹھیک ہے، تو اس کی آپ کو سمجھ آئی ہے. پیش کرنا، ظاہر کرنا، دینا. لوک کہانی پرانی کہانی. پرہیزگار متقی نیک. مقبولیت مشہوری. گوشے گوشے کونے کونے. مائل راغب. انداز طریقہ. قصے کہانیاں. خیر خواہی بھلائی. نسبت تعلق. اطاعت فرما برداری. عدل انصاف. تقوی پرہیزگاری. ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ میں آپ کے لیے سوال جواب بھی لکھ کے لے آئی ہوں. ٹھیک ہے، اس میں یہ اس لیے میں آپ کو لکھ کے لے آئی ہوں تاکہ اگر آپ کو یہ سوال آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے ان سوالات کے جوابات دینے. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال ہمارے پاس کیا تھا کہ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں بابا کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ تو اس کا کیا جواب ہے کہ رحمان بابا انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اسی وجہ سے لوگوں میں بابا کے نام سے مشہور ہوئے. ٹھیک ہے، تو رحمان بابا انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اسی وجہ سے لوگوں میں بابا کے نام سے مشہور ہوئے. ٹھیک ہے، اچھا اگلا سوال ہمارے پاس کیا تھا
کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کس زبان کے شاعر تھے؟ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سندھی زبان کے شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ کون سی زبان کے شاعر تھے؟ سندھی زبان کے شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا جی دوسرا سوال۔ اچھا، اب نیکسٹ سوال نمبر 3، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس کیا تھا؟ شاہ مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کس نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے؟ مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ کو توق علی مست کے نام سے یاد کیا لکھا ہے؟ ہاں، سوال کیا ہے کہ مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا توق علی مست، وہ ان کا اصل نام تھا، لیکن مست توکلی کو بلبل بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ بلبل بلوچستان کے نام سے۔ اور اس نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بلوچی روایات پر بہت سی نظمیں کہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس میں بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مست توکلی کا اصل نام کیا تھا؟ توق علی مست، لیکن ان کو بلبل بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیوں یاد کیا جاتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ للہ عارفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے کیا پیغام دیا؟ تو للہ عارفہ نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، بھائی چارے، مساوات اور عدل و انصاف کا پیغام دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں کہاں رہے؟ تو بابا بلے شاہ بہاولپور، ساہیوال اور قصور میں رہے، ٹھیک ہے۔ بہاولپور، ساہیوال اور قصور میں رہے۔ بابا چلاسی دامت برکاتہ نے کون کون سی زبان میں شاعری کی؟ تو بابا چلاسی دامت برکاتہ نے شنا، عربی، فارسی، اردو اور پشتو زبان میں شاعری کی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کے لیے لکھ کے لائیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں کیا ہو، آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کے لیے کچھ سوال ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آپ نے درست جواب دینے۔ یہ جو میں نے آپ کے لیے یہ سوال ہیں، یہ میں نے آپ کے یہاں اس والے یہ جو لاسٹ ہے نا، بابا چلاسی دامت برکاتہ، ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں سے میں نے آپ کے لیے کچھ سوال بنا کر لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کریکٹ آنسر کو کیا کرنا ہے، اس پہ ٹک لگانی ہے، یہ اس کو آپ کہہ سکتے سرکل لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا ہے درست جواب کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے درست جواب کا انتخاب کریں، مطلب اس کا کیا ہوا کہ آپ نے اس میں جو صحیح جواب ہے اس پہ اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اچھا، پہلا ہے کہ شنا زبان کے مشہور شاعر۔ تو بچوں، شنا زبان کے مشہور شاعر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ شنا زبان کے مشہور شاعر کون ہیں؟ رحمان بابا، مست توکلی، بابا چلاسی یا بابا بلے شاہ؟ تو بابا چلاسی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم سرکل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بابا چلاسی، ٹھیک ہے۔ آپ سرکل بھی کر سکتے ہیں اور آپ ٹک بھی کر سکتے ہیں۔ تو کون سے ہیں؟ بابا چلاسی، ٹھیک ہے، یہ۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ بابا چلاسی کا اصل نام تھا۔ بابا چلاسی کا اصل نام کیا تھا؟ غلام النصیر، رحمان اکبر، محمد عبداللہ شاہ یا احمد علی؟ تو ہم نے پڑھا تھا بابا چلاسی کا اصل نام کیا تھا؟ غلام النصیر۔ کیا نام تھا؟ غلام النصیر تھا۔ تو ہم اس پہ فرسٹ ون پہ اس کو سرکل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ بابا چلاسی کا اصل نام کیا تھا؟ غلام النصیر، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، تو یہاں تک ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے، اگلے سوال پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، تیسرا سوال ہمارے پاس کیا ہے کہ بابا چلاسی شاعر ہیں فارسی زبان کے، شنا زبان کے، پشتو زبان کے، اردو زبان کے؟ تو بابا چلاسی شنا زبان کے شاعر، ٹھیک ہے، ہم اس کو سرکل کر لیں گے۔ کون سی زبان کے شاعر تھے وہ؟ شنا زبان کے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو 5 زبانوں میں شاعری کی، لیکن مشہور وہ شنا زبان میں جو شاعری کی تھی اسی وجہ سے ہوئے تھے۔ اچھا، بابا چلاسی نے شاعری کی 5 زبانوں میں، 4 زبانوں میں، 7 زبانوں میں، 10 زبانوں میں؟ تو انہوں نے 5 زبانوں میں شاعری کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فرسٹ آنسر ہے اس کو ہم سرکل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں بھی آگے آپ نے جو درست جواب ہیں، ٹھیک ہے، ان
पे आपने निशान लगाना है। अच्छा, पहला है कि मशहूर का मुतज़ाद क्या होगा। तो बच्चों मुतज़ाद का मतलब मैंने आपको बताया था कि अल्फाज मुतज़ाद क्या होता है, ठीक है। मुतज़ाद जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल अल्फाज मुतज़ाद में जो मुतज़ाद होता है उसका जो मीनिंग होता है, उस लफ्ज़ का मुतज़ाद का जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल उल्ट होता है, ठीक है। जैसे अब मशहूर का मुतज़ाद क्या होगा, गुमनाम, अनजान, अनपढ़ या जाना पहचाना। तो इसका क्या होगा, इसका आप मुझे बताएंगे कि मशहूर का क्या होगा, गुमनाम, ठीक है। मशहूर का मुतज़ाद क्या होगा, गुमनाम। तो इसकी आपको समझ आ गई है कि मुतज़ाद क्या होता है, मशहूर का मुतज़ाद क्या होगा, गुमनाम, ठीक है। तो हम जो फर्स्ट वन है इसको सर्कल कर लेंगे, मशहूर का मुतज़ाद है गुमनाम। अच्छा, उसके बाद है इल्म की जमा है, इल्म की जमा क्या होगी, तालीम, उलूम, आलिम या इल्मू। तो इसकी क्या जमा होगी, उलूम। इल्मू इसकी जमा नहीं होगी, इल्म की जमा उलूम होगी, ठीक है। वाहिद जमा का तो आपको पता है, वाहिद जमा क्या होता है, वाहिद एक चीज़ होती है और जमा एक से जायद चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, 4 भी, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तकवा का क्या मतलब है, तकवा का क्या मतलब है, सच्चाई, पाकी, इंसाफ या परहेजगारी। तो तकवा का क्या मतलब है, परहेजगारी। इस पे तकवा का क्या मतलब है, परहेजगारी। अच्छा, तवील का मुतज़ाद है, तवील का क्या मुतज़ाद होगा, मुख्तसर, लंबा, छोटा या बड़ा। तो तवील का मुतज़ाद हमने मुतज़ाद देखना है, ठीक है, जो उसके बिल्कुल अपोजिट हो, तो उसका क्या होगा, मुख्तसर, ठीक है, मुख्तसर। तवील का क्या मतलब होता है, लंबा, मतलब लंबा अरसा, ठीक है, मुख्तसर। अच्छा, उसके बाद है कि असल का मुतरादिफ क्या है बच्चों, असल का क्या मुतरादिफ होगा, नकल, हकीकी, वस्ल या ख़ास। तो असल का क्या मुतरादिफ क्या होता है कि जैसे एक अल्फाज है हमारे पास असल, ठीक है, इसका मुतरादिफ वो लफ्ज़ होगा जिसमें दोनों के मीनिंग्स, दोनों के मतलब क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम, मतलब बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है। तो असल का मुतरादिफ है असल का हकीकी। तो हम इसको सर्कल कर लेंगे, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये था असल का मुतरादिफ, ठीक है। तो आपने मुतज़ाद और मुतरादिफ को मिक्स नहीं करना, ठीक है। मुतज़ाद और मुतरादिफ में फ़र्क होता है, ठीक है। मुतज़ाद जो होता है वो बिल्कुल उल्ट होता है, जैसे मशहूर है तो इसका मुतज़ाद क्या होगा, गुमनाम, ठीक है। अगर मशहूर का यहाँ पे हमसे मुतरादिफ पूछा होता तो हम जाना पहचाना लिखते, ठीक है। अब असल है, असल का क्या मुतरादिफ है, हकीकी, ठीक है। असल का क्या मुतरादिफ है, हकीकी। लेकिन अगर यहाँ पे हमसे असल का मुतज़ाद पूछा होता तो हम क्या लिखते, नकल लिखते, ठीक है। तो ये है अल्फाज मुतरादिफ, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये थे आपके अल्फाज मानी, और उसके अलावा क्या थे, सवाल जवाब थे। अच्छा, मैं आप लोगों को ये जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, इसका जो खुलासा है वो मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसमें मुश्किल ना आए। अच्छा, शायरी जिस ज़बान में की जाए एक पहचान बन जाती है। मुख्तलिफ शायरों ने अपनी इलाकाई ज़बान में शायरी की है। एक इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो कुछ भी महसूस करता है, शायर इसको शेर में डालकर हमारे सामने ले आता है। शेर लिखने का अंदाज़ अच्छा हो तो लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, शायरी का असर भी कबूल करते हैं। दुनिया की हर ज़बान में शायरी की गई है। रहमान बाबा पश्तो ज़बान के शायर हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई सिंधी ज़बान के मशहूर शायर हैं। बाबा बुल्ले शाह का ताल्लुक़ पंजाब से है और वो पंजाबी ज़बान के शायर हैं। मस्तवक्ली ने बलोची ज़बान में शायरी की। लिल्ला आरफा कश्मीरी ज़बान की पहली सूफ़ी शायरा हैं। बाबा चिलासी दामद बरकातहू का ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और वो शिना ज़बान के शायर हैं। इन सब शायरों ने अपनी अपनी ज़बानों में बेहतरीन शायरी की, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसके खुलासे को थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप खुलासे को थोड़ा सा और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ सूबों के शायरों के बारे में पढ़ा, जिसमें बाबा चिलासी वो शिना ज़बान के मशहूर शायर थे। उनका जो ताल्लुक़ था वो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिलास के एक नवाही गांव पनोई थक
سے تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے لیلا عارفہ کے بارے میں پڑھا، اور ان کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ سری نگر سے 30 میل دور یاندرن گاؤں کے ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئی۔ پھر وہ جب جوان ہوئی تو ان کا انٹرسٹ پیدا ہوا اسلام میں، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اپنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے زیادہ تر جو وقت تھا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے علاوہ شاعری میں اپنا وقت گزارا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی، اور انہوں نے اپنی شاعری میں انسانوں سے محبت، بھائی چارے، مساوات اور اس کے علاوہ عدل و انصاف کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بابا بلے شاہ کے بارے میں پڑھا۔ اچھا، بابا بلے شاہ پنجابی زبان کے مشہور شاعر تھے، مستوکلی بلوچی زبان کے مشہور شاعر تھے، شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے مشہور شاعر ہیں، رحمان بابا پشتو زبان کے مشہور شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ جو رحمان بابا تھے ان کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمان تھا، ٹھیک ہے۔ مست توکلی کا اصل نام توق علی مست ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا اصل نام توق علی مست تھا، اور انہیں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ انہیں بلبل بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے علاوہ انسانوں سے محبت کا پیغام دیا، مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بابا بلے شاہ تھے وہ پنجابی زبان کے مشہور شاعر تھے، انہوں نے اس کے علاوہ ان کو فارسی اور عربی زبان بھی آتی تھی۔ اچھا، وہ انتہائی عبادت گزار اور پرہیزگار انسان تھے، اور انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شاہ عبداللطیف بھٹائی کی جو شاعری تھی اس میں مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم تھے وہ بھی بڑی دلچسپی لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ رحمان بابا نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے محبت، انسانوں کی خدمت، بھلائی اور خیر خواہی پر زور دیا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ جو ہمارا لیکچر ہے سبق نمبر 8 لیکچر یہ ہمارا سبق نمبر 8 جو ہے گلدستہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارا یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ سبق نمبر 9، ٹھیک ہے، سبق 9 مطلب لیسن 9 آتے ہیں جو کام دوسروں کے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ وہ پڑھیں گے۔ تو اس کی آپ نے کیا کرنی ہے، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، بہت آسان ہے اور ایزی بھی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔